إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ-نشین، خواتین اسلام، سرقسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی کی انتہائی شان و شوکت اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہو جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا. اس رب کائنات کا ہم اتنا بھی شکر ادا لائیں کمی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دعوت و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص میرا نام کے نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ شافی کوثر ساقی محشر رحمت للعالمین خاتم النبی والمرسلین احمد المجتبی محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا. محترم حضرات، آپ کے سامنے ماہ رجب سے متعلق کچھ باتیں آج گزشتہ جمعہ سے ملتا ہوا موضوع، گزشتہ جمعہ میں اسراء اور معراج سے کیا دروس ہمیں ملتے ہیں، اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھی. اسی ماہ رجب اور شب معراج سے متعلق کچھ باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں بھی ہوگی انشاءاللہ.
سنت کی روشنی میں اخبار لینے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اخبار سننے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو اخبار کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو اخبار سننے سے زیادہ ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، رجب یہ اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المجرب بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جو 3 مہینے آتے ہیں یہ پیر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ عربی میں رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مجرب یہ معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا، اور اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں۔ مضر یا مضر یہ عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے، جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا، اسی نسبت کی بنا پر اسے ان سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت کی یہ عربوں کا مشغلہ تھا، خون ریزی قتل و غارت کی یہ عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو ہتھیار اتار دیتے، لہذا رجب کے بارے میں اسلام سے قبل جاہلی عرب کہا کرتے تھے کہ رجب وہ مہینہ ہے، رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو جو ہے اتار دے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بحری کی روایت ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، جاہلی لوگ خصوصاً ان 4 مہینوں کا احترام کرتے، اور خصوصاً رجب کا، اور اس میں وہ لوگ جنگ بھی نہیں کیا کرتے، اور بتوں کے نام پر جانوروں کی جو ہے قربانی کرتے۔ لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا، تاہم گزرتے ہوئے حالات جیسے گزرتے چلے گئے تو وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے بہت سے طریقے رواج پا گئے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، گزرتا گیا، لوگ ایسے رسم و رواج کو جو ہے عام کرتے گئے۔ اس ماہ میں خصوصاً قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے، اسلام سے پہلے والی جاہلی عرب کے لوگ ایک نام کے ساتھ اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے، اور ذبح کی گئی بکری کی جو کھال ہوا کرتی تھی وہ کھال کسی طرف پر جو ہے ڈال دیتے تھے، اور اسے رجب والی قربانی کہا جاتا تھا، رجب والی قربانی کہا جاتا تھا، جو کھال قربانی کی بکری کی لے کر کے درختوں پر ڈال دیتے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے
کرتے تھے. اور دوسری چیز خصوصی نماز کا اہتمام. بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز جسے صلاۃ الرغائب کے نام سے صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں. رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو 12 رکعت 6 سلام سے جو ہے پڑھی جاتی ہے، جس میں سورۃ الاخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے. یہ بدعت چوتھی صدی میں شروع ہوئی ہے. یہ پہلے سے نہیں تھی، یہ چوتھی صدی میں شروع ہوئی، جس کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی صلاۃ الرغائب کی اصلیت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع منظر قرار دیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ میں کوئی خصوصی نماز نہیں ہے. اسی طرح سے اس ماہ میں ایک بدعت یہ کی جاتی ہے کہ عمرہ کا اہتمام، لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر ان کی تردید بھی جو ہے کی ہے، اس کی تردید کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی. عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا. تو یہ دوسری چیز. تیسری چیز قربانی اور خصوصی نماز اور خصوصی عمرے کا اہتمام. ایک چوتھی چیز روزوں کا خصوصاً اس میں اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. صحیح روایات سے صحیح حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان، رمضان کے روزے نہیں رکھی. 3 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھے اور نہ اس کی تاکید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، عام دنوں کے روزوں سے بھی اس کو افضل سمجھتے ہیں. متعدد احادیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا مخصوص تاریخوں میں جو نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے. تو نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم نہیں کیا. اگر نفلی روزوں کا اہتمام ہوتا تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص دنوں مخصوص تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا یہ ثابت ہے. جیسے کہ ایام بیل، خبری جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے ہر مہینے کی جو خبری مہینہ ہے، چاند کی تاریخ ہے 13، 14، 15 تاریخ. یہ 3 دن یا ہر سوموار، پیر اور جمعرات کو ذی الحجہ کے ابتدائی اشرا میں 9، 10 محرم کو یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں، ان تمام کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو صحیح اور مستند احادیث میں ملتی. مہینے کے 3 جو 13، 14، 15 چاند کی تاریخ ہے، اس میں احادیث میں آتا ہے کہ نفلی روزے رکھنے کا حکم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور اسی طرح جمعرات کا روزہ اور پیر کا روزہ رکھنے کی تعلیم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طرح سے اشرا ذی الحجہ کے موقع پر 9 اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھنے کا حکم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اسی طرح ہمیں حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے اور رکھنے کی تعلیم دیا کرتے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ پتہ نہیں کہاں سے چلا آیا کہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت میں نہیں ملتی.
یہ عمل مصنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا. دنوں میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا کہ فلاں فلاں دنوں کے اندر روزہ رکھنا ہے، لیکن ہم نے اسلام میں ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا ہے جو دین میں صحت کے ساتھ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے. تو یہ عمل بدعت میں شمار ہوگا. قرآن کریم میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے کا روزے کا احترام کرنا سکتا ہے، اس رسم کا وہ بناوٹی سے نہیں ملتا ہے، چلو صحابہ کرام سے بھی نہیں ملتا ہے، سلف سے بھی، تابعین سے، تبع تابعین سے، سلف تابعین سے اس کا عمل ہمیں کہیں نہیں ملتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑے. روزہ توڑنے کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا یہ دور جاہلیت کی رسم تھی. البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت وہ عادتاً 30 کا روزہ رکھ رہا ہے اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، 13، 14، 15 کا روزہ رکھ رہا ہے، نفلی روزوں کا عادت ہر ماہ چاند کی تاریخ کی اور پیر اور جمعرات کو رکھتا ہو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے. اگر یہ عادت ہے تو اس کو چاہیے کہ ماہ رجب میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن خصوصی اہتمام کہ ماہ رجب کو ہی رکھنا ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے، یہ ہمیں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا. اور آگے چلیں، اس بات کے اندر جو بدعت کی جاتی ہے 22 رجب کے کنڈوں کا اہتمام. 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم و رواج یہ پا چکا ہے. اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ جو ہے پکائی جاتی ہے. تاریخ کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا تقریباً 1906 میں امیر بینائی کے خاندان سے یہ جو ہے شروعات جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا. اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو احسان ثواب پہنچانا. حالانکہ اس بات کا میرے بھائیوں کہیں پر بھی یہ مقرر یہ تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش، امام جعفر کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی ہے، یہ کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا. اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی تقریبات کی کوئی گنجائش ہمیں اسلام نے نہیں کی. اسلام میں نہیں ملتا. اس کے علاوہ کنڈوں کا نہ کرنا، کنڈوں کا نہ قرآن اور سنت میں ذکر ہے اور نہ ہی سلف صالحین سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا. تو پھر اصل دین کیا ہے؟ اگر روزوں کا اہتمام نہیں ہے، نماز کا اہتمام اس میں خصوصی نہیں ہے، قربانی کا خصوصی اہتمام نہیں ہے، کنڈوں کا خصوصی اہتمام نہیں ہے، تو اصل دین کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے. اصل دین یہ ہے یا اصل دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. یعنی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم کم کرنے اور محمد رسول اللہ
سے بھی ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا، امید رکھنا کہ اس پر مجھے اجر و ثواب ملے گا، تو یہ بدعت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے بدعت کو روکنے والوں، اے بدعت کے کام کرنے والوں، دین کی اگر وہ چیزیں تم دعوے کرتے ہو جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہوا ہے، اگر تم نے اسے سمجھ کر کے کیا ہے، اگر کوئی کی امید رکھ کر کے تم نے اس عمل پر انجام کیا ہے، صلی اللہ کے نبی نے کہا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بے شک ہر نئی بات دین کے اندر بدعت ہے اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کرنے والا آپ سے کرنے والا ہے۔ بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو ترک نہیں کرتا، بدعت کو جب تک وہ نہیں چھوڑتا میرے بھائی۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود رہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو میرے سامنے لائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ میرے رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں چند لوگوں کو میرے پاس لایا جائے گا، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے پروردگار، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہے، یہ میرے امتی ہے، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا نئی چیزیں دین میں ایجاد کری تھی۔ دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے والوں کے لیے کل حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ مردود عمل ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، دین کو وہاں سے لے جہاں سے صحابہ نے سیکھا، دین کو وہاں سے لے جہاں سے تابعین نے کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے دین لینے والوں کے پاس سے مجھے اور آپ کو دین دینا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کو اپنانا ہے، قصے کہانیوں کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو کمانا ہو، قصے کہانیوں کے پیچھے پڑ کر اپنی مستقل رہنے والی جگہ سے دور نہ ہو جاؤ، بلکہ کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اب 27 رجب 22 رجب کے بعد 27 رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دیگر بدعات کے علاوہ 27 رجب کو رات جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی نسبت کہاں کرتے ہیں؟ واقعہ معراج سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کی بھی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا
کہیں ہم سے تعلقات نہ ٹوٹ جائے، کہیں ہماری دوستی توڑ نہ جائے، ایسے میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے ان کے ساتھ ان دعوتوں میں جس پر فاتحہ ناظر کچھ بلا چیزیں جو غیراتی کی جاتی ہیں، کہیں ہمارا دوست ناراض نہ ہو، کہیں ہمارا رشتے دار ناراض نہ ہو جائے، ایسے بہانے سے ہم بھی جو ہے داخل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی ایمان کی کمزوری، یہ میرے آپ کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ واقعہ معراج کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے روز رواں ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے رمضان کہا، بعض نے ہجرت سے 3 سال پہلے اور 3 سال بعد کہا، اور بعض نے چند ماہ قبل کہا۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں۔ تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا۔ یہ بات جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہمارے لیے ملتے ہیں۔ میرے واقعہ معراج آپ کے سامنے آ چکا ہے، آپ اس کو سن چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ کہا کہ پاک ہے وہ ذات مبارکہ جو اپنے بندے کو ایک طرح سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا، جس کے آس پاس ہمیں جانا برکت دے رکھی تاکہ ہم جو ہے ہم اسے اپنی بات نشانیاں جو ہے دکھائیں۔ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت اور جاننے والا۔ اس آیت میں میرے بھائیو جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کے نام سے مشہور ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا، جس کے معنی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہم لوگ گزشتہ جمعہ اس واقعے کو تفصیلاً کہ کیسے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے، وہاں سے کیسے جو ہے آپ بیت المعمور کے پاس چلے گئے، کوئی سات آسمانوں میں آپ کا استقبال کیسے ہوا، یہ ساری چیزوں کا ہم نے سماعت کروائی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ، سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ نے سنا تھا گزشتہ جمعہ کہ سدرۃ المنتہا کے بعد بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کو مل۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ موتیوں کے ٹکڑے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کناروں پر جائے لڑکیوں اور بزرگوں کے میں پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ کوثر ہے میرے پاس۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ کے نام خصوصی پیغام کیا تھا؟ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ مٹی ہے اور اس کا پانی جنت کا پانی بڑا میٹھا پانی ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں جو ہے کاشتکار کی ضرورت ہے، کاشتکار کی ضرورت ہے۔ اور اس کی کاشتکاری کیا ہے، اس میں کیا اس کے اندر بویا جائے، ایک چٹیل میدان ہے جنت، اس میں بونے کے لیے کیا چاہیے؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات کے ذریعے اس میں کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے جنت میں درخت لگانا ہو تو لگایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے کاشتکاری جنت کے اندر کر سکتے ہیں۔ ایک چٹیل میدان میرے پیارے ساتھیو، اسی طرح سے غیبت کرنے والوں کا انجام بد اگر آپ دیکھیں گے غیبت کا ایک بڑا موضوع ہے، لیکن اس واقعے کے اندر بھی اس طرح بیانات کرائی گئی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر میرا گزر کچھ ایسا
बुराइयां करते थे। उनकी गिबत करते थे। गिबत कोई मामूली चीज नहीं, पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना मामूली गुनाह नहीं है, बल्कि कबीरा गुनाह है, ये बड़ा गुनाह है, इसकी बड़ी सजाएं बताई गई है। हमें चाहिए मेरे भाइयों, लोगों का गोश्त खाया करते थे और उनकी गिबत किया करते थे। इसलिए आज हो गया है अपने ताबे के नाम, पितर के नामों से अपने चेहरों को, अपने चेहरों को जरे नोच रहे थे। मेरे भाई, इसी तरह इल्म है, नमाज फर्ज है, मालूम है, सातों आसमान पर जहां तक हो सका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने तोहफे में नमाज दी, सबको मालूम, बेअमल खुतबा की गलत अंजाम दिए। अगर बयान करते रज़ी अल्लाह अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि उनकी मुंह आंख की कैंचियों से काटे जा रहे थे, उनके मुंह और जुबान को आंख की कैंचियों से काटे जा रहे थे। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन बदनसीब लोग हैं जो अपने होठों को काट रहे हैं, अपने मुंह को काट रहे हैं? जिब्राइल ने कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो हकीम है, आपकी उम्मत की वो हकीम है जो लोगों को बुराइयों का हुक्म देते और हुक्म का अमल नहीं करते, हालांकि वो किताब भी पढ़ते हैं पर वो समझते भी नहीं है। मेरे भाई, इसमें खुतबा से बात, हकीम से बात, हर वो आदमी है सिर्फ मेंबर पर खड़े होने वाला नहीं, बल्कि हर एक काम को हुक्म देने वाला। वो अगर खुद अमल नहीं करता, अमल बर्दाश्त नहीं होता है, कल क़यामत के दिन उसका यही अंजाम होगा। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ने कहा, तुम वाकिफ देखे हो जो खुद तुम नहीं करते हो। जरूरत इस बात की है, जितनी बातें नहीं किया तो मुर्दा अमल करना होने की मुझे आपको जरूरत है मेरे भाइयों। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो इस वाक़े से मुतालिक हमें मिलती है, उसमें से एक चीज ये भी है कि बयान इसरा और मेराज पे आज है अहले मक्का का जो रद है, उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ लाए थे। आप सब जानते हैं, घर आने के बाद अगली सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को गुज़श्ता रात के बारे में बताया कि जो रात गुजरी है उसके बारे में बताया। सही मुस्लिम की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा सही वाक़या जब मैंने मुशरिकीन मक्का को सुनाया तो उन्होंने उसकी तस्दीक की। अच्छा, एक रात में तो यहाँ से मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा चला गया, रातों रात आप जन्नत जहन्नम का फिक्र करा गए, सारी चीजें कर करा गए, तो सारे मक्का ने मुझे झुकाया है। एक वो वाहिद शख्स था जो हर वक्त आपका साथ रहने वाला, अपने यादगार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी जो बुलाया गया था, उस मौके पर सबको बुला करके बताया गया कि ये बात ऐसी कर रहा है जो आपको झुकाने लगे, आपका मजाक उड़ाने लगे मेरे भाई। तो हकीकत इस माह के अंदर जो बिदातें की जाती हैं, बरामात की जाती हैं, ये सरासर गलत है मेरे भाई। इसका जायजा लीजिए। आप अपने जो है मुताले में इसको लाइए, आप इसकी जो है तारीख को पढ़ें, सीरत को आप पढ़ें, कुरान और हदीस का आप मुताला करें, आपको गहराई से दीन से मुतालिक मालूम होगा। अगर हमने बिदात को इस माह में अंजाम दिया तो याद रखो, सिर्फ बिदात को अंजाम नहीं दे रहे हैं, गोया कि नबी ने दीन को मुकम्मल नहीं किया, इस बात का सबूत दे रहे हैं। नौजुबिल्लाह, नबी पर छोटा इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह अकमल लकुम दीनकुम और इस आयत की जो है हम लोग इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने तो दीन को मुकम्मल कर दिया और आज हम लोग जो है उसमें दीन समझ करने की से दुआ अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, किताब अल्लाह सुन्नत रसूल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस माह के अंदर इस महीने में जो लोग इजाज़त की जाती है, अल्लाह उनसे हमारे दामन को पार करना होगा। अल्लाह जो परेशान आने की परेशानी को दूर करना, मुसीबतों को दूर करना, हम तमाम से एक आमीन।